جہاں پر بھی جھگڑا ہوگا وہاں پر خیریں ختم ہو جائیں گی، وہ ملک برباد ہو جائیں گے، وہ قومیں برباد ہو جائیں گی، وہ قبیلے برباد ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے وہ خاندان برباد ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے کہ آپ لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں کہ لیلۃ القدر کون سے رات میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کو چھڑوایا، ان کی لڑائی کو ختم کروایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے لیلۃ القدر کا جو تعین تھا کہ کس رات میں شب قدر ہوتی ہے، وہ اس کو مجھ سے بھلوا دیا گیا، اور پھر آپ نے فرمایا اسی میں ہی اللہ کی بہتری ہے، اسی میں ہی خیر ہے۔ ناظرین، میں لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا، میں اس جھگڑے کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جھگڑا جو ہے، اس سے پھر حضور نے تو یہ فرمایا نا کہ کتنی یہ چلو اسی میں کوئی خیر ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی فضیلت جو امت کو عطا ہونی تھی، وہ جھگڑے کی وجہ سے نہیں عطا ہوئی۔ تو اس سے علماء نے ایک بات بیان کی ہے کہ جھگڑا خیروں کے آنے سے روک دیتا ہے، خیروں کے نزول سے مانع ہوتا ہے، یعنی جھگڑا جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے خیروں کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم انفرادی زندگی میں دیکھیں اپنی، اور اجتماعی طور پر امت کا حال دیکھیں، تو ہمارے سامنے صورتحال ہے کہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خیروں کے نزول سے جو مانع ہے، جو سب سے بڑا سبب ہے، وہ ہے آپس کا جھگڑا۔ اسی طرح سے آپ خاندانوں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ اس کا سبب جو ہے وہ جھگڑا بنتا ہے۔ اور جھگڑا کس بنیاد پر ہوگا؟ جھگڑا جو ہے وہ تین چیزیں ہوتی ہیں جھگڑا پیدا کرنے کی، زن، زر اور زمین، یعنی یا تو عورت کی وجہ سے جھگڑا ہوگا، رشتوں کی وجہ سے جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، جیسا کہ حابیل اور قابیل کا جھگڑا کھڑا ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اسی طریقے سے ناظرین، دوسری سبب جو ہے جھگڑے کا بنتا ہے وہ زر بنتا ہے، مال، دولت، اور تیسرا جو ہے زمین۔ اب آپ دیکھیں کہ ملکوں کے اندر جھگڑا ہے بارڈرز کو لے کر، کنٹرولز کو لے کر، طاقت کو لے کر، اور ہر طرف تباہی بربادی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اور وہاں پر آپ دیکھیں جہاں پر بھی جھگڑا ہوگا وہاں پر خیریں ختم ہو جائیں گی، وہ ملک برباد ہو جائیں گے، وہ قومیں برباد ہو جائیں گی، وہ قبیلے برباد ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے وہ خاندان برباد ہو جائیں گے۔ اور آپ اپنے ارد گرد تجزیہ کر لیں، دیکھ لیں کہ جھگڑوں نے کیا کیا۔ مثال کے طور پہ آئے دن جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اور ہم اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جی والد نے بڑی محنت کی، اور محنت کر کے بہت بڑی امپائر کھڑی کی، بڑا پیسہ کمایا، اربوں روپیہ کما لیا، جائیدادیں بنا لی، اور جیسی اس کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کے بعد اس کے بچوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا وراثت کو لے کر۔ اب وراثت کو لے کر جب جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر جب انصاف نہ ہو، جب شریعت کے مطابق تقسیم نہ ہو، جب دینداری نہ ہو، اور جب کمانے کے اندر جو ہے حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اولاد جو ہے وہ جب باپ ساری زندگی دوڑتا رہا پیسے کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے،
تو اولاد بھی وہی چیز دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی اچھا باپ نے جو ہے چاچاؤں کا مال کھایا ہوتا ہے اور یتیموں کا مال کھایا ہوگا، اگر بیواؤں کا مال کھایا ہوگا، اپنی بہن کا مال کھایا ہوگا، اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا، تو یہی چیز جو ہے اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے، اولاد بھی وہی کام کرتی ہے۔ تو لہذا عام طور پر آپ دیکھیں پھر جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، اور اب بیٹوں میں جھگڑا کھڑا ہو گیا، پھر پورے خاندان میں جھگڑا کھڑا ہو گیا، اور ایک دوسرے کو لے کے وہ مقدمہ بازی شروع ہو جاتی ہے، اور سارا پیسہ مقدموں کی نظر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وکیلوں کی نظر ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر جھگڑا بڑھتا ہے تو کوئی ایک دوسرے کو کوئی ایک جذباتی ہوتا ہے اور وہ جذبات میں آ کر جو ہے دوسرے کا قتل کر دیتا ہے۔ میرے بڑے ہی عزیز دوست کراچی کے اندر بہت بڑا کاروبار، ان کا بہت بڑا کاروبار، اللہ نے ان کو بہت نوازا، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے، اور 3 بھائی ماشاءاللہ، تینوں خوشحال، کھاتے پیتے اور بڑے کاروبار، اور پھر وہی جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ وہ چھوٹا جو ہے وہ کہتا تھا کہ جی محنت زیادہ میں کرتا ہوں، بڑا زیادہ پیسے کھا لے جاتا ہے، بڑا کہتا تھا یہ زیادہ میں نے شروع کیا تھا، میرا یہ ہے، اور عورتیں آپس میں جالتی ہیں، جھگڑے ڈالتی ہیں۔ تو ان بھائیوں نے بیٹھ کے تقسیم کی، اور جو ہے وہ تقسیم کرنے کے بعد میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایک جگہ جو ہے وہ سب کو بھائی یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ اس کے بعد بھی جھگڑا رہتا تھا، وہ کہتا تھا نہیں مجھے کم ملا، اس کو زیادہ ملا، مجھے کم ملا۔ اب چھوٹے کے پاس جو ہے والد صاحب رہتے تھے، اب ایک دن جو ہے وہ گیا درمیان والا، اور وہیں یہ اچھا یہ جھگڑے ختم نہیں ہوتے، یہ ہر وقت یہی جھگڑا رہے گا کہ تم نے زیادہ لے لیا، میں نے کم لے لیا، تم نے زیادہ لے لیا، میں نے کم لے لیا، مجھے انصاف نہیں ہوا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اور اسی بات پہ بحث ہوئی، اور اسی بحث کے دوران جو ہے اس نے گاڑی میں گیا، غصے میں پستول نکالی، اخباروں میں بھی آیا، اور نکال کر پہلے جو ہے وہ بھائی کو مارا، اور بھائی کو بچاتے ہوئے جو ہے بھابھی بیچ میں آئی، بھابھی کو بھی گولی مار دی۔ اب بھائی بھی مر گیا، بھابھی بھی مر گئی، اور پھر جب ہوش میں آیا کہ اوہ میں نے کیا کر دیا، کہ میں نے اپنے سگے بھائی کو مار دیا، اپنی بھابھی کو مار دیا۔ پھر جب اس کو سمجھ نہیں لگی، اس نے پھر اپنے آپ کو بھی مار لیا، اور پھر ان کی تدفین کے موقع کے اوپر باقاعدہ ان کے بچوں کے درمیان آپس میں لڑائی ہو گئی، اور آپس میں وہاں ڈنڈے چل گئے، وہاں پہ زخمی ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسا جھگڑا کھڑا کیا ہے کہ جو نسلوں چلے گا، کیونکہ اب جو قتل ہو گئے ہیں اور انسان چلے گئے، تو اب وہ اس کا تو کوئی نعم البدل ہو نہیں سکتا نا بھئی، انسان تو چلا گیا، اب اس کو مال کا نقصان تو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن جان کا نقصان تو نہیں پورا کیا جا سکتا۔ ایسے کئی واقعات آپ روزانہ آپ خبروں میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، اور جگہ اگر آپ چلے جائیں پاکستان کی کورٹوں میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں، تو آپ کو یہی جھگڑے سب سے زیادہ دیوانی مقدمات نظر آئیں گے، اور ان کو میں کہتا ہوں یہ دیوانی مقدمات انسانوں کو دیوانہ کر دیتے ہیں، پاگل کر دیتے ہیں، اور یہ ختم نہیں ہوتے۔ تو لہذا اب یہ کیا ہے، جھگڑا ہے، اب اس جھگڑے سے خاندان برباد، بڑی بڑے کاروبار ہوتے ہیں، بڑی بڑی انڈسٹریاں ہوتی ہیں، آپس کے جھگڑوں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی ایک جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، باقی سارے رل جاتے ہیں، یا سارے رل جاتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، آپس کا جو جھگڑا ہے کوشش کی جائے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی جھگڑا ہوگا، اس کو ختم کیسے کریں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کی پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے، اور اس کی سیلف روحانیت کو سیلف پیوریفیکیشن کرتا ہے، کہ اس کو پیوریفائی کرتا ہے کہ بھئی انسان صاف ستھرا ہو جائے اندر سے۔ یہ ساری چیزیں جو کھڑی ہوتی ہیں، جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد لالچ ہے، خود غرضی ہے، انا پرستی ہے، اور تکبر ہے، غصہ ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب روزہ انسان کے اندر اگر یہ ٹریننگ دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے کہ بھئی اگر تم اپنے غصے کو کنٹرول کرو، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو، اپنی خواہش پہ کنٹرول کرو، ابھی مجھے کتنی بھوک لگ رہی ہے لیکن مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے کتنی پیاس لگ رہی ہے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے کہ بھئی میں ایک کپ چائے پی لوں، سر میں درد ہو رہا ہے، نہیں پینا بھئی، برداشت کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ روزہ انسان کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ پھر دوسرا، روزہ انسان کے اندر مادہ پرستی کو کم کرتا ہے، یہ دنیا پرستی کو کم کر دیتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ دیکھیں، تو اگر رمضان سے ہماری یہ ٹریننگ نہ ہو اور ہم اپنے آپ پر کنٹرول کرنا نہ سیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ کوئی فائدہ نہ ہوا روزہ رکھنے کا۔ بھائی روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہوا کہ جب ہمیں کہتے ہیں کہ انسان کا اصل دشمن کون ہے؟ انسان کا اصل دشمن اس کا نفس ہے، اور جس انسان نے، وہ کہتے ہیں اصل ڈیول جو ہے شیطان، وہ اس کے اندر ہے، اور اس نے اپنے اس شیطان کو بھی قبضہ کنٹرول کرنا ہے۔ جو شیاطین ہیں وہ تو قید ہو گئے، لیکن آپ کے اندر کا تو آپ کے ساتھ ہے، یہ تو اس کو بھی تو قید کرنا ہے۔
تو اس کو کیسے قید کریں گے؟ تو لہذا ناظرین یہ جو دوڑ ہے نا، یہ جو مال کمانے کی دوڑ، میں آپ سے صحیح گزارش کروں، یعنی جو میں جس نچوڑ پہ پہنچا ہوں اور جس نچوڑ پہ اولیاء کرام بھی پہنچے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے اس کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ ایک گھر چاہیے ہوتا ہے، حضور نے فرمایا عافیت والا گھر ہو، ہوادار گھر ہو، ایسا گھر ہو کہ جس کے اندر کوئی مہمان آئے تو وہ اس کو ٹھہرا سکے، اور بڑا کشادہ گھر ہو، اور اتنا چھوٹا نہ ہو کہ اس کے اندر انسان گھٹ گھٹ کے ختم ہو جائے۔ ایسا گھر ایک آپ کے پاس ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ اگر آپ کا شریک حیات اچھا ہے، آپ کی بیوی اچھی ہے، آپ کا شوہر اچھا ہے، اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کو لک آفٹر کرتا ہے، آپ کی بیوی دیندار ہے، آپ کا شوہر دیندار ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ نے اگر آپ کو اولاد دے دی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اچھا، اب انسان کے پاس گھر ہو گیا، اچھا شریک حیات ہو گیا، پھر اس کے بعد ناظرین تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کے بعد اچھی سواری ہے، وہ سواری جو اس کو تنگ نہیں کرتی، جو اس کو پریشان نہیں کرتی، اور وہ ہر جگہ موقع پر اس کو پہنچا دیتی ہے، اور یہ بھی خوش قسمتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ پھر ناظرین اس کے بعد ایک کاروبار انسان کے پاس ہو، ایک اچھی جاب ہو، ایک کاروبار ہو، اور اس سے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہوں، بس یہ انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ جو میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ یہ روزے کے اصول کے خلاف ہے، یہ رمضان کے فلسفے کے خلاف ہے کہ بس ہر وقت تمنا ہے اور زیادہ ہو۔ جیسے ناظرین آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کے پاس وہ بڑا بزرگ اللہ کا ولی تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کرامت عطا کی تھی کہ وہ مٹی پہ ہاتھ رکھتا تو مٹی سونے کی بن جاتی، پتھر پہ ہاتھ رکھتا تو پتھر سونے کا بن جاتا، لیکن وہ نہ یہ کام کرتا تھا، وہ اللہ کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، اللہ کا ولی تھا۔ تو ایک شخص اس کے آ کے اس کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا، رہتا رہا، کئی سال تک اس کی خدمت کرتا رہا۔ اب ایک دن جو بزرگ تھے انہوں نے خوش ہو کے کہا، بھائی تو نے اتنے سال میری خدمت کی ہے، کیا مانگتا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ اب دیکھیں، اس نے کہا کہ جی مجھے یہ چاہیے کہ یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرامت دی ہے، یہ جو پہاڑ ہے ایک، یہ آپ میرے لیے سونے کا بنا دیں۔ تو انہوں نے وہ پہاڑ پہ ہاتھ رکھا، وہ پہاڑ سونے کا بن گیا۔ اس کو بولا، بھئی یہ تو بہت ہے تیرے لیے، تو کہاں اس کو سنبھالتا پھرے گا، اب اتنا سونا تو کہاں خرچ کرتا پھرے گا؟ اس نے کہا نہیں، بس یہ صحیح ہے۔ اچھا، اب وہ آگے چل رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد پھر وہ پیچھے آنا شروع ہوا، تو اس سے کہا کہ بھئی اب تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا نہیں، ایک پہاڑ مجھے لگتا ہے کہ ایک پہاڑ کم ہے، آپ ایسا کریں کہ ایک اور پہاڑ کر دیں۔ انہوں نے ایک اور پہاڑ کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے پھر پیچھے آ رہا ہے، تو پھر آگے کہتا ہے جی ایک نہیں، ایسا کریں یہ 2-3 پہاڑ اور کر دیں تاکہ جو ہے وہ پھر میں سکون سے رہوں گا۔ تو ان بزرگ نے کہا، بھائی پہلے ایک پہاڑ تو سے ختم نہیں ہوگا، یا بھی تو کہتا ہے یہ پوری وادی پہاڑوں کی میں تیرے لیے کر دوں سونے کی، تو میں کر دیتا ہوں، تو لیکن یہ تو اس کا کرے گا کیا؟ تو آتا ہے ناظرین کہ وہ شخص جو ہے، بزرگ جا رہے ہیں، پھر پیچھے آ رہا ہے، اور پھر پیچھے آنے کے بعد ان بزرگ نے پوچھا، اب کیا چاہیے تجھے؟ اب تو تجھے پوری پہاڑوں کی جو ہے وہ پورے سلسلہ چٹانیں جو ہے سونے کی بنا دی، ابھی تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو اپنی جو انگلی ہے نا، جس انگلی سے لگا کر آپ پتھر کو سونا بناتے ہیں، یہ انگلی آپ مجھے دے دیں۔ تو آپ حضرات اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ انسان کی حوث، انسان کے حرص جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص کو میں دنیا دے دوں، پوری دنیا، جتنی دنیا وہ دے دوں، اور اس سے بقدر 3 گنا اور دے دوں، تو وہ پھر بھی کہے گا کہ کم ہے، اور مجھے چاہیے، اور زیادہ چاہیے۔ تو لہذا اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ سکون کس چیز کا نام ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اس پیسے سے آپ راحت لے رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، اور آپ بس ایک راحت والی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی ہے کہ آپ ان لمحات کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان لمحات کو انجوائے نہیں کر رہے، اور پیسے کی دوڑ میں آپ اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا، اور اس پیسے کو خرچ کرنے کا، تو لہذا مجھے بتائیں کہ یہ پھر پیسہ کس کام کا؟ تو یہ پھر پیسہ بعد والوں کے لیے کیا بنے گا؟ آزمائش بن جائے گا، آپ کے لیے بھی آزمائش بنے گا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ جو کہا گیا ہے، وہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہ تمہارے لیے تمہارا مال بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی ہے۔ وہ یوں ہی ہے ناظرین، اسی وجہ سے ہے کہ انسان کے لیے یہ پھر آزمائش بن جائے گا، فتنہ بن جائے گا، اور وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان جو ہے جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اب کہتا ہے کہ جی اچھا جی اب میں نے ان پیسے کو خرچ کرنا ہے، تو اب اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے کھانے کی، اس کا معدہ ہی ختم ہو چکا ہے، دانت ختم ہو چکے ہیں، اب وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا۔ اب بتائیں کس کام کا؟
تو لہذا آتا ہے کہ بھئی اپنی زندگی کے اندر آپ اتنی محنت کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے. دیکھیں پراپرٹی وہی آپ کی ہے جو آپ کی اپنی ہے، جس کے اندر آپ رہتے ہیں بس. اس کے علاوہ ساری آپ کے ورثاء کی ہیں. پھر بعد میں ورثاء لڑ رہے ہوں گے، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، بعد میں جو ہے اولادیں لڑیں گی اور پھر کہیں گی کہ یار ہمارا باپ پاگل ہے کہ وہ 10 پراپرٹیاں بنا کے گیا، 20 بنا جاتے تو کیا بات. کتنے لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں یار ہمارے جو بزرگ تھے وہ عجیب لوگ تھے، وہ جب یہاں آئے لنڈن میں تو ان کو سٹی کے اندر رہنا چاہیے تھا، سینٹرل لنڈن میں کیوں نہیں رہے؟ وہ کیوں ادھر یہ ویمبلے میں اور ہیرو میں اور ٹوٹنگ میں ادھر ادھر کیوں جا کے رہے؟ سٹی میں رہتے. آج سٹی کے ایک ایک پراپرٹی جو ہے وہ 20-20 ملین پاؤنڈ کی ہے، 30-30 ملین پاؤنڈ کی ہے. دیکھو فلاں کے پاس ایک پراپرٹی ہے اور وہ 20 ملین پاؤنڈ کی ہے، ہمارے پاس گھر جو ہے وہ ابھی 6-7 لاکھ پاؤنڈ کا ہے اور اس وقت میں اس کی قیمت اتنی نہیں تھی. اب کتنے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو لہذا وہ اپنے والدین کو بیوقوف کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے والد کو بیوقوف کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ تو نے خود کیا بنایا. لیکن جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا والد بیوقوف تھا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی تو خود کیا ہے، تیرے میں اگر ہمت ہے، حوصلہ ہے تو تو بنا. وہ خود نہیں بنائے گا، اپنے باپ کو کہہ رہا ہوگا بیوقوف ہے. تو لہذا میری گزارش یہ ہے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہی گھر آپ کا ہے. اور زیادہ ایکسٹرا پراپرٹیاں بنانا یہ سارا ایک انسان کے ایک نشہ ہے، ایک دھوکہ ہے. میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں، اور ہم اس دوڑ میں بھاگ رہے ہیں. تو اس کا اگر آپ کی زندگی میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ نہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کیسے ہوگا. تو لہذا یہ جو کرونا وائرس ہے اور رمضان، یہ دونوں چیزیں ملیں. دیکھیں رمضان کے اندر تو ویسے ہی مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو عبادات میں لگاتا ہے، اپنے اوقات کو، ٹائم ٹیبل کو ترتیب دیتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے. اعتکاف تو ویسے بھی سیلف آئسولیشن کا نام ہے نا، کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جانا. تو اس وقت تو پوری دنیا کی یہ صورتحال ہے. اعتکاف میں کیا ہے کہ انسان ایک جگہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر بند کر لے. تو سیلف آئسولیشن کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو آپ ایک جگہ محدود کر لیتے ہیں. تو یہ جو کرونا وائرس ہے، اس نے جو ہے اور رمضان، یہ دونوں ساتھ جو مل گئے ہیں، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. دیکھیں آج کتنے لوگوں کو غم کھڑا ہو گیا ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں یار میری جو انویسٹمنٹ تھی، میں نے جو فنڈز لیے ہوئے تھے، میں نے جو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، میں نے جو شیئرز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، میری انویسٹمنٹ تو 60% ختم ہو گئی، اور جو ہے لاکھ پاؤنڈ کے شیئر جو ہے وہ ابھی 30,000 40,000 کے ہو گئے. اب دیکھیں اسی غم کے اندر وہ پڑا جا رہا ہے. اب اس کو یہی غم کھا گیا کہ میری انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی، میری انویسٹمنٹ آدھی ہو گئی، میرا کاروبار میں نے 10 سال تک. اچھا اب یہ یقینی طور پر انسان کو جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. دیکھیں انسان کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں آزماتا ہوں نا. ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہیں جو ہے ضرور بضرور آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ تمہاری جانوں کا نقصان ہوگا، تمہارے مال کا نقصان ہوگا، تمہارے پھلوں کا نقصان ہوگا، تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے گا، تمہیں بھوک کا اندیشہ ہو جائے گا. تو اس وقت یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ آزما رہا ہے. تو اب دیکھیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو لہذا ناظرین اپنی ترجیحات کو بدلیں. اور جو دیکھیں پہلے کیا تھا، آج کل کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ کل ایک دوست کا آیا کہ یار وہ لڑائی ہو گئی، میاں بیوی میں طلاق تک بات پہنچ گئی ہے. اور میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ ہر دوسرے بندہ کال کر رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے گھر میں لڑائی ہو گئی، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، بھائیوں میں لڑائی ہو گئی. کیا وجہ ہے؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے بھائی. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین، کیونکہ ہم پہلے آپس میں اتنا زیادہ مل جل نہیں رکھتے تھے، پہلے ہم آپس میں اتنا زیادہ بیٹھتے نہیں تھے، ہمارا وقت ایک ساتھ نہیں گزرتا تھا. تو جب میں نے کہا ہمارے ہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو ویسی زندگی گزار رہے ہیں، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی کچھ ہے. تو وہ اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ آپ کے پاس ٹائم نہ ہو بیٹھنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے آپ پہلے تو جو ہے آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھتے تھے، اب آپ کو گھنٹوں بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو اب پتہ چل رہا ہے کہ بھئی اب کیا ہو رہا ہے. اسی طرح سے پہلے آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے بچے کتنی شرارتیں کرتے ہیں، آپ کے بچے آپس میں لڑتے بھی ہیں. آپ کے بچے تو بچے ہیں نا، وہ تو یہ سارے کام کریں گے، کیونکہ آپ تو ساتھ بیٹھتے نہیں تھے. جب آپ بیٹھتے نہیں تھے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. اب جب آپ ساتھ بیٹھنا شروع ہوئے ہیں تو آپ کے بچے شرارتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے، تو آپ بچوں پہ غصہ نکال رہے ہیں.
وہ پہلے بیوی کے ساتھ کم بیٹھتے تھے تو لہذا آپ جب زیادہ بیٹھتے ہیں تو بیوی کے ساتھ پرابلم شروع ہو رہی ہے. تو لہذا دیکھیں ناظرین، اس کو ہم نے اپرچونٹی بنانا ہے نا کہ بھائی ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے موقع دیا اور ساتھ وقت گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اور جو ہے کتنے بزرگ کہہ رہے ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں مجھ سے ملے ابھی 2-3 دن پہلے، وہ کہنے لگے یار کتنا مزہ آ رہا ہے کہ جو ہے ٹائم ہے، اب بچے اور پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کی کالیں آ رہی ہیں، وہ ماشاءاللہ گھر میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور ساتھ بیٹھ کر جو افطار کرتے ہیں اور پوری رات ہم جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں. ایک عجیب ماحول ہے. میں نے کہا، اور کہتے ہیں ریسٹورینٹ بند ہو چکے ہیں اور جو ہے وہ ہوٹل بند ہو چکے ہیں، اب سب کچھ جو ہے وہ گھر کے اندر ہی ہے. تو لہذا دیکھیں یہ اصل زندگی تھی جس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا اور ہم ایک آرٹیفیشل زندگی کی طرف جا رہے تھے، اور وہ آرٹیفیشل زندگی تو آرٹیفیشل ہوتی ہے، تو لہذا اس کو تو ختم ہونا ہی تھا. تو لہذا اب گزارش یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ، اپنے احساسات جذبات پر رمضان کہتا ہے، روزہ کہتا ہے کنٹرول کرو. تو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم یہ سب چیزیں کر لیں گے تو پھر اسی کو تو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. دیکھیں متقی کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا اپنے خیالات پہ، جذبات پہ، اپنی شہوت پہ، اپنی نگاہوں پہ، اپنی شرمگاہ پہ، اپنے ہاتھوں پہ، زبان پہ، ہر چیز پہ کنٹرول ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں کہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو شراب جگہ جگہ مل رہی ہے اور آپ نہیں پی رہے نا، یہی تو اصل بات ہے. اور جہاں نہیں ملتی وہاں پینا، وہاں پہ نہیں پینا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. تو لہذا یہ ہے اصل رمضان کا فلسفہ کہ رمضان انسان کو چاہتا ہے کہ انسان ایک متقی پرہیزگار شخص بن جائے، ایسا شخص بن جائے کہ جو اللہ کا محبوب ہو اور جو ہر آن ہر گھڑی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تم مجھے یاد کرو، تم میرے سے محبت کرو، مجھے یاد رکھو، میرے حکموں کی پابندی کرو تو تم جہاں چاہو گے مجھے پاؤ گے، جہاں چاہو گے مجھے پاؤ گے. تم مشکل میں ہوگے تو میں تمہارے سامنے ہوں گا، تم آسانی میں ہوگے تو میں تمہارے سامنے ہوں گا. تو اب اسی کو تو رمضان کہتے ہیں، اسی کو تو روزہ کہتے ہیں. روزے کا مطلب ہی کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو لہذا یہ تقوی، اسی چیز کا نام ہے تقوی، کہ انسان جو ہے اس کی زندگی ایک رنگی زندگی. متقی مومن آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا ظاہر ہے وہی اس کا باطن ہے، اور وہ کوئی دوغلی پالیسیاں اس کے اندر نہیں ہوتی، کوئی حسد نہیں ہوتا، کوئی جیلسی نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کا بغض نہیں رکھتا، وہ دشمنی نہیں رکھتا، وہ صاف دل رہتا ہے اور پھر وہ چین اور سکون اور اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. اس کو کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، وہ کسی قسم کا کوئی ڈپریشن بھی نہیں ہوتا. فضول کی لوگوں سے نفرتیں پال لیں، فضول کی ناراضگیاں پال لیں، فضول کے غصے لے کے چل رہے ہوں. دیکھیں بھائی ہیں آپس میں فضول کے غصے لے کے چل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہیں، بھائی سے ناراض ہے، بہنوں سے ناراض ہیں، آپس میں ناراضگیاں پالی ہوئی ہیں اور رشتوں کو لے کے ناراضگیاں پال لی. بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں اور ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ جی مجھے اس نے رشتہ نہیں دیا تھا اور میرے بیٹے کو اس نے ریفیوز کیا تھا اور یہ ساری باتیں یہ کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم شریعت سے کتنا دور ہیں اور قرآن کی تعلیمات سے، دین کی تعلیمات سے کتنا دور ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں رمضان کا مہینہ اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، تو معاف کرنے کا مہینہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو معافی کو پسند کرتے ہیں، جو معاف کرتے ہیں، جو درگزر کرتے ہیں. تو یہ سارا عشرہ جو چل رہا ہے، یہ جو آخری دن ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اور اللہ کی مخلوق کو راضی کریں. لوگ کہتے ہیں جی اس مخلوق راضی نہیں ہوتی. او بھائی آپ کو کس نے کہا کہ جو ہے وہ کہ مخلوق راضی نہیں ہوتی؟ آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دے گا. پھر جو حق اور انصاف کی بات ہوتی ہے اسی کا بول بالا ہوتا ہے، اور ہمیشہ حق کا ہی بول بالا ہوتا ہے. اگرچہ وقتی طور پہ حق جو ہے چھپ جائے، باطل کے نیچے آ کے دب جائے، لیکن حقیقتاً حق جو ہے وہی غالب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ بریک کے بعد ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.